بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شہباز گل نے سارا کچھ عمران خان دے پا کے اپنے آپ معصوم شریف ظاہر کردہ ہے، اور یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ اے آر وائی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر مذمت کی ہے شہباز گل کے بیان کی، اور ایک طرح سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ ایک طرح سے معافی مانگنے والی جو بات ہے وہ انہوں نے کما بھرا کے گل کی ہے، لیکن اس ساری بات کا مطلب یہی ہے کہ وہ معافی مانگی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اے آر وائی جو ہے وہ ایک اور واردات کر گیا۔ واردات کو آپ انورٹڈ کاماز میں لیں، میں آپ کو اس کا ساری ایکسپلینیشن دیتا ہوں۔ دیکھیں، کاشف عباسی صاحب جو ہے نا، میری نظر کے اندر اگر اے آر وائی میں کوئی بہترین جرنلسٹ ہے اور ٹرو ایک کیا کہنا چاہیے پڑھا لکھا صحافی ہے نا، تو وہ اے آر وائی میرا خیال ہے ایک ہی ہے، اور وہ کاشف عباسی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کی حمایت کرتے ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ وہ آئین سے باہر جا کر کہیں پلے کرنے کی کوشش کرتے ہوں، بلکہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ جب ان کا جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور ان کی نشریات کوئی خصوصی نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر بہت سارے اور دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر ماری جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ آئین سے باہر جا کر پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کاشف عباسی صاحب یا تو وہ درمیان میں ٹوک دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یا پھر وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار اس گیم دا میں حصہ نہ بنا۔ تو اس لیے کاشف عباسی صاحب جو ہے نا، میرے خیال میں ایک بہتر جرنلسٹ ہیں بنسبت دوسروں کے۔ دوسرے بھی صحافی ہیں، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے، میں کسی اور کا جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا اس کا میں نام نہیں لے رہا، جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں اس کا میں نے نام لیا ہے۔ اچھا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام کے شروع میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اب اے آر وائی انتظامیہ اور سلمان اقبال صاحب کا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس واقعے کے اوپر میں وہ پڑھنے لگا ہوں، اور پہلے جملے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اے آر وائی انتظامیہ اس شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتی ہے۔ سر، وہ پہلے جملے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جب مذمت آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہباز گل سے الگ کر لیا، اور شہباز گل جانے تے حکومت جانے یا ریاست جانے قانون جانے، ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اچھا، اب یہ جب کام ہو گیا اور وہ ایک سائٹ پر ہو گئے تو میں نے کہا چلیں یار، یہ تو انہوں نے اچھا کیا کہ خود کو الگ کر لیا، لیکن بات اس طرح سے بنے گی نہیں۔ بہرحال پھر میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھی، اور ویب سائٹ پہ جو بیان ہے سر، اس میں مذمت کا لفظ نہیں ہے۔ اب جو میں نے واردات کی بات کی تھی، یہ چاہے ان سے سہون رہ گیا لکھنا، ویسے تو سہون نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل کہانی مذمت دی ہے کہ شہباز گل دی مذمت کرو، جو اس نے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایک قومی ادارے کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ ادارے میں ہے، حکومت میں ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اوورآل اگر آپ معاشرے میں پھریں، لوگوں سے بات کریں اس ایشو کے اوپر، تو لوگ شہباز گل کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے نا سر، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی سرحدوں کی ضامن ہے۔ یہ بات ہر پاکستانی جو ہے نا اس کو اس بات کا یقین ہے، لہٰذا جب اس کے اندر آپ انٹریگ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا، سوائے اس کے جن نے ایدی حمایت کیتی ہوئے گی، یا جس نے سکرپٹ دے کے بھیجا ہوئے گا کہ جا ککا اے پڑھ جا کے، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا کہ بنی گالہ کے اندر یہ سارا کچھ ہوا، اور وہاں سے ہدایت آئی، اور جو ہدایت آئی وہ جناب دو لوگوں کو تھی، فواد چودھری صاحب کو تھی اور شہباز گل صاحب کو تھی۔ فواد چودھری ذرا سیاڑا بال ہے، انہوں نے کہا بہو جی میں تو اس پاسے کوئی نہیں جانا، لہٰذا وہ کان لپیٹ کے پرلے پاسے ہو گیا۔ جبکہ دوسری سائڈ سے جو ہیں اپنا شہباز گل صاحب، وہ بھائی صاحب جڑے نا مطلب گجے سن کہ پہلے بھی بڑی گلاں کیتیاں کچھ نہیں ہویا، تے ہن بھی وڈے کہہ رہے نے تے کچھ نہیں ہوئے گا تے کر دیو، لہٰذا کرتے وہ ادوں تو وڈے جڑے سن انہوں نے برا منا لیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا برا بہت پہلے منا لینا چاہیے تھا، بہت پہلے منا لینا چاہیے تھا۔ بات یہاں تک آتی ہی نا، ادو ہی پوائنٹ ڈکا لگ جانا نا تے کام ٹھیک ہو جانا سی۔ چلے
चलें, देर आए दुरुस्त आए। बाहर ARY का जो स्टेटमेंट है सर, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जनाब हमें मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है हम इसलिए ले सके क्योंकि उन्होंने बाइकआउट किया हुआ, वो नहीं आते। जो है अपना तहरीक इंसाफ वो अपना मौक़िफ़ दे रही थी। अच्छा, अब वो ना बड़े तरीके के साथ खुद को इस सारे केस से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि असी तो बड़े मासूम हैं सर, सानू तो पता ही कुछ नहीं गा सर। ये 27 जून की स्टोरी कल आप अगर नशरियात देख लें, जाहिर है कि लोगों ने रिकॉर्ड की होंगी क्योंकि जो उनके ऊपर FIR है और वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो सर रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, 15 मिनट का वो पूरे का पूरा सेगमेंट है। उस 15 मिनट के अंदर किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया, अनइंटरप्टेड जो है वो बात करते रहे हैं और ऐसे लग रहा था जैसे वो जो सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ते चले जा रहे हैं और कोई उन्होंने रोक नहीं रहा। खैर, अब ARY जो है वो बड़ा मासूम बन रहा है। 27 जून की स्टोरी है सर खावर गुमन साहब की, उसको बार बार चलाया गया है और मारिया मेमन साहबा का जो सवाल था वो ये था कि सर 27 जून की स्टोरी जो थी वो बिल्कुल ठीक निकल आई है, देखिए खबर क्या है, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून का अपना मीडिया सेल मुतहरक हो गया है। इतों भैन गल शुरू हुई सी, यानी गल मुस्लिम लीग नून दे मीडिया सेल तो शुरू हो रही सी और बात कहाँ चली गई जाके शहबाज गिल साहब की रिटर्न स्टेटमेंट। यानी रिटर्न मेरा मतलब है ये इल्ज़ाम ज़ाहिर है कि हुकूमत ने लगाया है, तो मैं इसलिए उसको ये कह रहा हूँ। तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया वाक़या सारे का सारा। अगर ARY की इंतज़ामिया जो है, मेरा सवाल है, अगर ARY की इंतज़ामिया जो है वो इस बात से आज ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है सर, तो ये ला ताल्लुकी उन्हें शहबाज गिल के इस स्टेटमेंट के फौरी बाद कर देनी चाहिए थी। वहीं पर जो एंकर थी उनको चाहिए था कि वो उनको रोकती कि शहबाज गिल साहब तुसी की कह रहे हो। अगर नहीं रोक सकी, हो सकता है ओवरहर्ड हो जाता है, बंदा नहीं सुन सका, सवेर दी नशरियात चल रही होंगी है, बंदा थक जाता है, इंसान है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके फौरी बाद ARY पर ये मजम्मत आनी चाहिए थी। वो कहते जनाब है शहबाज गिल कह रहे हैं, असी कोई नहीं जे कह रहे, हम इसकी मजम्मत करते हैं, गल क्लियर हो जाती। लेकिन ARY ने ऐसा नहीं किया। उसके 24 घंटे बाद जाके, कम अज़ कम 24 से 28 घंटे बाद जाकर जो है वो शहबाज कहता हूँ काशिफ अब्बासी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, काशिफ अब्बासी साहब जो है ना, उन्होंने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ये बात की है और उसमें मजम्मत की गई है। लेकिन जो उनकी वेबसाइट पर सर वो मौजूद है स्टेटमेंट, वो मैंने जो जिसका प्रिंट हासिल किया उसमें मजम्मत का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या हुआ 24 घंटे बाद कि जनाब उनको ख्याल आ गया और उन्होंने इस पर मजम्मत कर दी पकड़ के, एक तरह से माफ़ी मांगी है बाद में। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये तो मुकदमा दर्ज हुआ है 2 बजे 2:10 के करीब ये खबर ब्रेक हुई थी। आपको याद होगा मुराद सईद साहब ने ये खबर जो है सबसे पहले ट्विटर पर ब्रेक की थी, वहाँ से ARY ने उठाई, जियो ने उठाई, सारे चैनल फिर उस पास से लग पे। तो वो एक उस वक़्त से लेकर रात 8 बजे तक 6 घंटे तक क्या सोचती रही इंतज़ामिया। क्या उनको नहीं पता चला तब भी कि जनाब शहबाज गिल साहब जो हैं वो क्यों इस तरह से उनका जो है वो गिरफ्तारी हो गई है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इनके प्रोग्राम मैंने उसके बाद थोड़े थोड़े देखे हैं। मैं अमूमन ARY नहीं देखता, इसलिए कि एक मुकम्मल वन साइडेड, मेरे ख्याल में वन साइडेड स्टोरी चल रही होती है और प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, खबर कम होती है। अब मैं रिपोर्टर हाँ, मैनू चीज़ होती खबर, मैं साफ़ी हूँ, इसलिए मैं तो प्रोपेगेंडे के चक्कर में नहीं पड़ता, लिहाजा उसको ज़रा कम देखता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि ये ARY से रिलेटेड स्टोरी थी तो लिहाजा मैंने उसको थोड़ा सा वॉच किया। वहाँ पर 2-3 जो प्रोग्राम चले सर इसके बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद, और मुसलसल उनकी नशरियात में शहबाज गिल की मजलूमियत का रोना रोएगा था सर। शहबाज गिल को एक मजलूम इंसान के तौर पर पेश किया जा रहा था और इस तरह से पेश किया जा रहा था जैसे पाए ने बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तब भी इनको समझ नहीं आई ARY को आखिर क्या वाक़या हो गया कि अचानक राती समझ आ गई। अब मेरे ज़राए यहाँ से शुरू होते हैं और मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जनाब हीट आई पूरी। पहले उनका ये ख्याल था ARY इंतज़ामिया का कि जनाब एवं राणा सनाउल्लाह ने ना एवं कोते मतलब गल गुल कर
لئیے اور ایویں پھڑ لیا شہباز گل نو اپنے غصے میں پکڑ لیا کیونکہ شہباز گل صاحب کے جو بیانات آتے رہے ہیں وہ بڑے یعنی بلو دی بیلٹ، ان کو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، وہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوں تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ یہ سمجھتے کہ جناب یہ کوئی کمی کمی گا یہ بارے جو مرضی گلا کر لو۔ ان کا ایک ذہن ہے اپنا جس کی باہر ساری دنیا مذمت کرتی ہے، لیکن نہیں کرتا کوئی تو عمران خان نہیں کرتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اچھا اب ان کا یہ خیال تھا انتظامیہ کا کہ ایویں کہ مقدمہ شقدمہ ہو گیا، کوئی ایسی گال نہیں، نبڑ جائے گا، لیکن پھر انہیں جب اس بات کی رانا ثناء اللہ کے پروگرام کے بعد ہیٹ فیل ہوئی کہ اوہو بہو جی گل تے اینی نہیں ہے، صرف رانا ثناء اللہ تکر نہیں ہے، ایتے کم اس تو بہت اگے دا ہے اور یہ سیریس میٹر بن گیا ہے۔ لہٰذا پھر جناب انہوں نے یہ کاشف عباسی، چونکہ ظاہر ان کے پاس سب سے اچھا فیس اینکرز میں یعنی بطور صحافی میں بات کر رہا ہوں وہ کاشف عباسی صاحب ہیں، تو ان کے ذریعے یہ ایک اناؤنسمنٹ کروائی اپنی انتظامیہ کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں، اور پھر وہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ جو ہے باقی کی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جناب معافی مانگ رہے ہیں، اس لیے میں نے معافی کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن میں اب آپ کو آتا ہوں اس بات کی طرف کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کے بعد بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے اس بات کی مذمت نہیں ہے جو شہباز گل نے کی، ٹھیک ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے کسی بندے نے ان کے اس بیان کی مذمت کی، خود کو الگ کر لیتے کہ یار ہے کہ بیوقوفی کر گیا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں، یہ کان کھینچنے ہیں، یہ بولتے ہوئے سوچتے نہیں یہ کیا بات کر گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر اتو ہدایت تھی۔ اتو ہدایت تو مراد ہے کہ ظاہر ہے عمران خان سب سے اوپر ہے پی ٹی کے اندر، تو وہاں سے ہدایت تھی کہ جناب یہ بات کی جانی چاہیے۔ اب میں نے جو آپ سے یہ کہا کہ شہباز گل صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں میرے تے نہ پاؤ پائے نا اتو حکم آیا سی تے مودے مطابق کیتا ہے، وہ معاملہ کیا ہے؟ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو شہباز گل صاحب ہیں نا سر ان کو ان سے جب تفتیش ہوئی ہے تو ان سے پوچھا گیا کہ بہو جی اے کی تسی کیتا ہے یہ بتائیں، یہ آپ کو کس نے ہدایت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا سر میرے تے نہ پاؤ، یہ اوپر سے ہدایت تھی پارٹی کی طرف سے، اور مجھے یہ ایشور کیا گیا تھا کہ جناب آپ کو جس پروگرام میں لے کے جایا جائے گا اس چینل میں آپ کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا۔ اچھا اب یہ اس بات کو اگر آپ نوٹ کریں تو 15 منٹ کا کلپ ہے سر، اس میں کسی نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا ہوا اور وہ اپنی بات بالکل بڑے آرام سے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گل کتوں شروع ہوئی ہے؟ 50 پہی نے کہتے دیتی ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات بھی جو ہے میرے ذرائع نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ بھی کہا ہے پولیس کو کہ جناب یہ ہمیں ایک ہدایت تھی کہ آپ اس کو اوورال پالیسی کے طور پہ لیں اور اس طرح جو ہے نا اس یعنی ادارے کے اندر جو ہیں رینک اینڈ فائل، ٹھیک ہے، ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، یہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی وہ پیش ہوں گے، آج میرا خیال وہ پیش ہو جائیں گے، جب تک آپ کے پاس ویلاگ آئے گا تب تک وہ پیش ہو چکے ہوں گے یا بعد میں پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ قانون کے تحت لازم ہے کہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ وہاں پر جا کر ان سے وہ جو سٹیٹمنٹ دیں گے وہاں پر وہ ان کی جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی جائے گی، وہ الگ بات ہے۔ اگر نہ ملا جسمانی ریمانڈ تو پھر ظاہر ہے وہ جوڈیشل ہو جائیں گے، تو وہ ایک عدالتی کارروائی ہے، وہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے میرے پاس وہ یہی ہیں کہ بھائی جڑا نا وہ رات نہیں پوری کر سکیا تو انہیں فٹافٹ سٹیٹمنٹ دے دی، اینے کے بھائی نے پلوانے گئے جے۔ اب ایک بات اور جو میرے نالج میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اے آر وائی کی انتظامیہ کی معافی جو ہے نا بھائی نے پراپرلی قبول نہیں ہوئی سر، اور اس معافی کو یا اس مذمتی بیان کو جو انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے دیا، اگلے نے سمجھا کہ اے نا گونگلوں تو مٹی جھاڑ رہے نے اور اپنے آپ نو بچان دی کوشش کر رہے نے، ایڈے چلاکیاں ساڑنا نہ لاؤ۔ یہ میرا ذاتی خیال بھی ہے اور میری اطلاعات بھی ہیں، اس میں کچھ ذاتی خیال ہے اور کچھ اطلاعات شامل ہیں کہ جناب ان کی طرف سے معافی جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب کاشف عباسی صاحب کا پروگرام ہوا تو اس کے بعد رات 10 بجے ایک پروگرام ہوتا ہے، اور جو 10 بجے پروگرام ہوتا ہے نا سر وہ پروگرام ہو نہیں سکا، میں آپ سے عرض کروں وہ پروگرام پراپر طریقے سے ہو نہیں سکا اور چیزیں ڈسٹرب ہو گئی، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق رات کو وہاں پر پولیس پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد پھر پائن دوڑا لگ گیا سارے پاسے کہ وہ ایک ہی ہو گیا ہے، تو حالات جو ہے نا وہ سیریس ٹچ لے گئے پائن، ٹھیک ہے، اور سیریس ٹچ جو ہے نا یہ بہت سارے جو ود کی گلاں کر رہے سن سر انہوں نے گلے پئے گا۔ میں تو شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ سر جتنی لمٹ ہے نا اس کے اندر رہ کے کھیلیں، آزادی اظہار
کردار جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن آئین کے مطابق چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایویں خام خواہ جڑا نا یعنی راہ جاندی گل نو پھڑ کے تے ہر گل دا نو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، خبر کو خبر تک رکھے، خبر ہے وہ درست نکلے گی تو سر چانے چڑھے گا، ساری دنیا بھی ہلے گی۔ خبر اگر درست نہیں نکلے گی تو جناب لوکی آپ ہی تم چھاڑ دیں گے۔ اب آپ اس خبر کو درست نہ بھی نکلے تو گلاں جو گلاں کڈی جاؤ، اس کے نتیجے میں پھر انسان اس طرح سے پھنس جاتا ہے جس طرح سے اب اے آر وائی انتظامیہ فی الحال پھنسی ہوئی ہے، یا شہباز گل صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ اور صرف شہباز گل تک پائن گل نہیں ہے، میں آپ کو رات والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کھورا جڑا ہے نا وہ بنی گالا جاندہ ہے، اور شہباز گل کا جو ذرائع کے مطابق میرے پاس ایک اقبال جرم کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ آیا انورٹڈ کاماز میں نہیں یہ ساری باتیں، کیونکہ ذرائع ہیں نا سر، یہ جو ہے آگے بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان ہے سر، اتنے سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا وہ چیزیں الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ ان کا جو اقبال جرم ہے اس میں انہوں نے سیدھا کہا پائن پارٹی ہیڈ، تو پارٹی ہیڈ کون ہے؟ عمران خان۔ تو پائن کھرا جڑا نا وہ بنی گالا چلا گیا ہے، اور جو عمران خان ہے نا اب وہ ہاٹ واٹرز میں آنے والے ہیں، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ جناب اس میں جو انوالو ہوگا نا ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، یہ قانون اپنا راستہ لے گا، تفتیش میں جڑا بندہ وچ آندا جائے گا۔ ظاہر ہے شہباز گل نہیں بتانا نا، کیونکہ ایک بندہ پھڑیا گیا، دوسری جو سائیڈ ہے وہاں پر جو دو اور لوگ موجود تھے صحافی، ان کو پکڑنے کی اگر کوشش کی گئی، پکڑے گئے، تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی سلمان اقبال تک بات گئی تو پھر اگلی گل ہو جائے گی، تو چیزیں پھر چلتی چلی جائیں گی۔ یہ معاملہ اتنی آسانی سے فی الحال لپٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ایک گلے لگ گیا پائن یہ سارا کا سارا معاملہ۔ نہ صرف یہ کہ اے آر وائی انتظامیہ کے بلکہ عمران خان دے بھی گلے لگا پیا، کیونکہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں جب سے وہ آئینی طور پر ہٹائے گئے ہیں بطور وزیر اعظم، اس کے بعد سے مسلسل ایڈی لمبی ٹل دیتی سی پائن انہوں نے، مسلسل لمبی ٹل، اور میرے سمیت بہت سارے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار انہوں نے لمبی ٹل کیوں دیتی ہوئی سر؟ تو وہ باہر ٹل پائے انہوں اگلے نے کھچنی شروع کرتی ہے، تو کھچ پائے گی تو سر چونکہ رسی جو ہے وہ گلے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے تو گلا جڑا نا وہ خراب ہوئے گا، ان کھچ پائے گی تو بولنا اوکھا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا مستقبل میں کافی زیادہ ہاٹ واٹرز میں آنے والے ہیں، اور اس بار معافی کی گنجائش جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے کم از کم ایسا لگ رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ جیسا بھی لگ رہا ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔